نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی چھوت چھات کا معاملہ بیماری میں نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونٹوں میں ایک اونٹ آتا ہے جو خارش زدہ ہوتا ہے اور باقی اونٹ بھی خارش زدہ ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ مجھے بتاؤ کہ وہ پہلا اونٹ جس کو خارش ہوئی وہ خارش کہاں سے آئی؟ لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ اتنے دور رہیں، آپ ہاتھ مت ملائیں، آپ کونیوں سے ملائیں وغیرہ وغیرہ، اس سے ہراسمنٹ پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے آخری فرمان ہے، تو ہمیں قطعاً گھبرانا نہیں ہے اس کرونا وائرس سے، اور اپنے معمولات اپنے رب کی یاد کے ساتھ باقاعدگی سے ادا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرات، رب تعالیٰ کی ذات نے یہ کائنات پیدا کی اور وہی اس کائنات کا مالک ہے، وہی چلا رہا ہے، وہی جب تک اس کو سلسلے کو چلائے گا آخر اینڈ ہو جائے گا۔ لیکن اس دوران ہمارا رب ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ میرے بندے میرے تابعدار بن کے رہیں، مجھے بھولے نہیں۔ لیکن شاید ہم انسان دنیا کے اور خاص طور پر مسلمانوں کے سے تو تقاضا اللہ کا بہت زیادہ ہے، کیونکہ مسلمان تو اللہ کو مانتے ہیں، گو یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، کوئی نہ کوئی مذہب دنیا کا جتنے بھی ہیں وہ اللہ کو مانتے تو ہیں، لیکن وہ ساتھ کچھ معاملات کو گڑبڑ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک مانے اپنے اللہ کو، بس شرک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو۔ اور آج کل جو ہمارے ہاں اس پوری دنیا پر کرونا وائرس کا ایک عذاب آیا ہوا ہے، یا یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے، تو اس کے لیے یقیناً ہمیں پوری دنیا کو اور مسلمانوں کو خاص طور پر اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی وبا کسی علاقے میں پھیل جائے تو وہاں جانا نہیں چاہیے اور نہ ہی وہاں سے بھاگنا چاہیے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرے، جو جہاں ہے وہ وہیں رہے اور اپنے رب کو یاد کرے، دعائیں پڑھے، اپنے رب سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی اور تابعداری کا اظہار کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا۔ ہاں، اللہ کے اذکار ہیں، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اس کا ہمیں ورد ہر وقت ہمارے لب لا الہ الا اللہ سے تر رہنے چاہیے۔ دوسری، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایسا کلمہ ہے کہ یہ
میزان میں بہت بھاری ہے۔ پیارے نبی کا فرمان ہے کہ زبان پر بہت ہلکے کلمات ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، لہذا ان کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص یہ کلمہ ادا کرتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ آسمانوں پر چڑھتا ہے اور عرش کے ارد گرد یہ چکر لگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہیں اور یہ سچ ہیں۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن سچ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہی سچ ہے۔ لہذا پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں کو، گو کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کلمات کس نے ادا کیے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اپنے فرشتوں سے، یہ اہمیت جتانے کے لیے اپنے بندے کی۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، یہ آپ کے فلاں بندے نے ادائیگی کی ہے ان الفاظ کی، یہ ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر رضامندی کا اظہار فرماتے ہیں اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے۔ لہذا جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہاں، جیسے کہ پیارے نبی کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا نصف حصہ ہے۔ تو اب دنیا والے ہمیں مختلف صفائی کے طریقے بتاتے ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے صفائی کا حکم دیا ہے۔ لہذا اپنے جسم کی صفائی، ہاتھوں کی صفائی اور اندرونی صفائی، جیسے میں نے ذکر اذکار آپ کے سامنے رکھے ہیں، یعنی جسمانی صفائی اور روحانی صفائی، یہ دونوں ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارا رب ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اپنا رب ہمارا بار بار کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے اپنے رب سے غافل کر دیا ہے۔ لہذا دیکھو بھائی، اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ نا کہ ہم ہیلپ لیس ہیں۔ دنیا کہاں میڈیکلی ایڈوانس ہو چکی ہے، یعنی کہ دل تبدیل ہو رہے ہیں، جسم حصے تبدیل ہو رہے ہیں، اور کہاں کہاں ہمارے میڈیسنز، لیکن ایک سٹیج آتا ہے کہ ہمارا رب انسان کو کہتا ہے کہ تو بے بس ہے، اور موت تو پیارے نبی کا فرمان ہے کہ موت اور انسان کا اس طرح چولی دامن کا ساتھ ہے، جس طرح کسی لومڑی سے زمین نے تقاضا کیا ادھار کا کہ میرا ادھار دو، اور وہ بھاگنے لگی اور کہیں بھاگ کے جاتی ہے، وہاں زمین موجود ہے، وہ تقاضا کرتی ہے، پھر بھاگ کر اپنی کچھار میں پہنچتی ہے تو وہاں بھی زمین موجود ہے، وہ اپنے ادھار کا تقاضا کرتی ہے۔ آخر وہ بھاگ کر تھک ہار کر مر جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے رب سے بھاگنا نہیں ہے، ہاں اپنے رب کے سامنے عاجزی پیش کرنی ہے، تابعداری پیش کرنی ہے۔ اور مسلمان تو ویسے بھی مسلمان ہے بھائی، ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر اس کے تقاضے ہیں، اور یہ تقاضے یہ ہیں کہ ہم اپنے رب کو ایک مانیں اور پیارے نبی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حکم مانیں اور ادھر ادھر نہ بھاگیں. جتنا ادھر ادھر بھاگیں گے تو پھر وہ اللہ ناراضی ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے میرے بندے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت یقیناً ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا کام کرنا یہ سب کچھ عبادت ہے. مسلمان تو 24 آورس عبادت میں رہتا ہے. وہ اپنی روزی کماتا ہے تو حلال کی روزی کماتا ہے، وہ عبادت ہے. اپنے بچوں کی پروٹیکشن کرتا ہے، ان کی پرورش اچھی کرتا ہے، ان کو بڑا کرتا ہے، ان کی اچھے نصائح پند و نصائح کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق پورے کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق پورے کرتا ہے، اپنے ملک کے حقوق پورا کرتا ہے، اپنے ملک کے لوگوں کے حقوق پورا کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر رحم کرے گا انشاءاللہ. لہٰذا یہ وباؤں سے ہمیں پریشان نہیں ہونا اور بلکہ اپنے اللہ کے ذکر اذکار اور اس کے تابع داری کو اور بڑھا دینا ہے. جزاک اللہ.